رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام ضیائے رمضان ضیائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم فرینڈز پاکستان کے زیر اہتمام آج کی ضیائے رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا روز ہمارے لیے انتہائی برکتوں کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک تمہید کا سہارا لینا ہوگا۔ کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے معیار یہ ہے کہ اس کے ظاہر کو بھی دیکھا جائے اور اس کے باطن کو بھی دیکھا جائے۔ اگر کسی شخصیت کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہو لیکن باطن اجلا نہ ہو تو وہ شخصیت بھی قابل اعتنا نہیں ہوتی، اور اگر کسی شخصیت کا باطن تو اجلا ہو لیکن ظاہر کے اعتبار سے اس میں اٹریکشن نہ ہو تو جو ظاہر بین لوگ ہیں وہ اس سے کھچے کھچے اور دور دور رہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کے اعتبار سے بھی حسین ترین شخصیت ہیں اور اپنے باطن کے اعتبار سے بھی عمدہ ترین انسان ہیں۔ آپ کے ظاہر کو بیان کرتے ہوئے نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اتنی عظیم الشان شخصیت ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ حضرت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں حضرت علی کے چہرے کا بوسہ لے رہی تھیں تو حضرت علی نے دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، جناب والا اتنے انہماک سے اور استغراق سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جناب شیر خدا میں دیکھ تو آپ کو رہا ہوں لیکن عبادت خدا بند قدوس کی کر رہا ہوں۔ یہاں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی کا ظاہر اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والے کے باطن کو سنوار دیتا ہے، اس لیے کہ عبادت ہی وہ نور ہے جو انسان کے باطن کو سنوارتی ہے۔ تو جب ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو عبادت کے نور سے انسان کا باطن اجلا ہوتا ہے، تو علی کا چہرہ سبحان اللہ وہ عظیم الشان چہرہ ہے جو کسی بھی مسلمان کے باطن کو حسین بنا دیتا ہے۔ اور اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے باطن کو دیکھا جائے تو باطن کے بارے میں بھی اللہ کریم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ جب اہل بیت کے دروازے پہ ان کی دہلیز پہ مانگنے والا آتا ہے اور خود روزے سے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سائل کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں اور مجھے کچھ عطا کیجیے،
تو جتنا گھر کا اندوختہ تھا، جتنا سامان افطار تیار تھا، وہ سارے کا سارا اٹھا کر کے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ اگلا دن پھر آتا ہے اور پھر ایک اور سائل آ جاتا ہے۔ سائل آ کے کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، اس لیے مہربانی فرمائیں اور مجھے خیرات بخشیں۔ تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا گھرانہ، حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور حضرت سیدہ زینب بھی ہیں، اور ان کی کنیز حضرت فدا بھی ہیں، سبھی لوگ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ آج کی افطاری کا سارا سامان اس یتیم کو دے دیا گیا۔ اگلے دن پھر دستک ہوتی ہے اور پھر ایک سوالی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے والوں، تمہارے دروازے سے، تمہاری دہلیز سے تو کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تو مہربانی کریں، میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، تو میرے اوپر رحم کر دیں اور میری خالی جھولی بھر دیں۔ تو جتنا افطاری کا سامان تیار تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر کے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جب 3 دن مسلسل یہ مشق ہوتی ہے تو اللہ کریم اپنی بارگاہ قدوسیت سے، بارگاہ اقدس سے تحسین کے کلمات نازل فرماتا ہے اور ان کے باطن کی پاکیزگی اور باطن کی خوبصورتی کی گواہی دیتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ مسکین کو کھلائیں، یتیم کو کھلائیں یا قیدی کو کھلائیں، تو دکھلاوے کے لیے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے نہیں کھلاتے، بلکہ عَلَىٰ حُبِّهِ میری محبت میں ڈوب کر کے کھلاتے ہیں۔ ان کے دل میں میری محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور میری محبت میں فنا ہو کر کے وہ ان سائلین کو نواز دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کریم ان شخصیات کے قلوب کی پاکیزگی کو خود قرآن مقدس کی زینت بنا رہا ہے اور ان کے دل کی پاکیزگی کو بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر مزید جو ان کا اندیہ ہے وہ بھی اللہ کریم قرآن مقدس میں ذکر فرما رہا ہے کہ جب وہ کسی سائل کو عطا فرماتے ہیں، جب کسی منگتے کی جھولی بھرتے ہیں اور جب کسی دریوزہ گر کو نوازتے ہیں، تو اسے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والے مہربانی کرنا، شکریہ کے کلمات نہ کہنا، اور ہمیں کسی قسم کی تحسین کی اور کسی قسم کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو قرآن مقدس نے وہ اندیہ ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا مقولہ یہ ہے، ان کا اندیہ یہ ہے، ان کے کلمات یہ ہوتے ہیں، ان کے احساسات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو کھلاتے ہیں تو لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے لینے والے، ہم تم سے نہ تو کسی جزا کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کے کلمات کے روادار ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کو اس جہان رنگ و بو میں جب اللہ کریم نے بھیجا، تو ویسے تو ہر انسان ہی سب سے پہلے عالم ارواح میں ہوتا ہے، عالم ارواح سے پھر عالم دنیا میں آتا ہے، اور عالم دنیا سے پھر اپنا وقت پورا کر کے اس نے دہلیز برزخ پہ اترنا ہوتا ہے، اور دہلیز برزخ سے پھر اس نے میدان محشر میں جانا ہے، اور میدان محشر کے بعد پھر جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو عالم ارواح سے عالم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دہلیز دنیا پہ قدم رکھا تو کسی عام گھر میں نہیں آئے، بلکہ علی اللہ کے گھر میں آئے۔
اللہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں، اور جب چوتھے چکر پہ پہنچتی ہیں تو آپ کو تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں تو کعبے کی دیوار میں وہ سوراخ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتی ہے کعبے کی دیوار، اور اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کے آنے کی بات ہے۔ اور جب آپ کا حیات مستعار کا عرصہ پورا ہوتا ہے تو دہلیز دنیا سے قدم اٹھا کے دہلیز برزخ پہ رکھتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی شہادت مسجد میں ہو رہی ہے۔ وہ علی آئے تھے تو خدا کے گھر میں، گئے تھے تو خدا کے گھر سے۔ علی خدا کا تھا، خدا کے لیے آیا تھا، اور خدا کی محبت میں ڈوب کے زندگی گزری، اور جب جا رہے تھے تو پھر بھی اللہ کے گھر سے ہی جا رہے تھے۔ تو ایک اور بات جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو آنکھیں نہیں کھولتے، گھر والے پریشان ہیں، والدہ ماجدہ پریشان ہیں، بیٹا تو اللہ نے دیا ہے، رخسار تو اس کے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن حیران ہوں، شاید بینائی سے محروم ہے، شاید اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، اپنی آنکھوں کا دروازہ نہیں کھول رہا، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے چچی جان کو مبارکباد دی، تو چچی جان کہنے لگیں، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن شاید بینائی سے محروم ہے، آنکھ نہیں کھول رہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ذرا مجھے دے دو۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کو رکھا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ حضرات، اس کائنات میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کا افتتاح محمد مصطفیٰ کے جلووں سے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس کے آنکھوں کی پتلیوں سے مختلف مناظر اس کے شعور کے خانے میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب کبھی انسان کوئی حوالہ آتا ہے تو وہ چیزیں مستحضر ہو جاتی ہیں۔ تو آنکھوں کی پتلیاں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مختلف مناظر گزر کے لاشعور کے خانے میں جا کے جمع ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کی گزرگاہ سے جو پہلا جلوہ گزارا ہے، جو پہلا سین گزارا ہے، جو پہلا منظر گزارا ہے، وہ منظر رخ بدحا کا منظر ہے، وہ واللیل اذا سجا کی شان رکھنے والی زلفوں کا منظر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کا منظر ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ شعور میں دیکھا جائے تو خانہ شعور میں جو پہلی تصویر آپ کو سجی نظر آئے گی وہ تصویر محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے، اور محمد مصطفیٰ کی تصویر یہ کائنات کی ساری تصویروں سے خوبصورت تصویر ہے۔ یہ تو وہ تصویر ہے کہ آئینہ بھی دیکھے تو وہ بھی اپنے سینے میں اس کو جگہ دے دیتا ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ کے پاس وہ آئینہ موجود تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر محفوظ تھی۔ حضرات، آئینہ ایسی چیز ہے، میں آؤں گا میری تصویر آ جائے گی، میں چلا جاؤں گا میری تصویر چلی جائے گی، آپ آئیں گے آپ کی تصویر آ جائے گی، آپ چلے جائیں گے آپ کی تصویر چلی جائے گی۔ شیشہ ہر آنے والے کو ویلکم کرتا ہے اور جانے والے کو سی آف کر دیتا ہے، لیکن کسی کی تصویر اپنے سینے میں محفوظ نہیں کرتا۔ لیکن پتھر بھی اتنا تو جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسی تصویر کسی اور کی نہیں۔
ایسا چہرہ کسی اور کا نہیں، اتنا حسن اللہ نے کہ کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں فرمایا، اتنا جمال اللہ کریم نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیشے کے سامنے آئے تو آپ کی تصویر آ گئی، لیکن آپ چلے گئے، شیشے نے، اس پتھر کے بنے ہوئے شیشے نے اپنے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر محفوظ کر لی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ آئینہ حضرت سیدہ میمونہ کے پاس موجود تھا۔ جب صحابہ کرام کو شوق دیدار تڑپاتا تو حضرت سیدہ میمونہ کے دروازے پہ آ کے عرض کرتے، سیدہ مہربانی کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت تو کروا دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اگر کائنات کا حسین ترین چہرہ ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل وہ خوبصورت دل ہے، آپ کا لاشعور کا خانہ وہ متبرک جگہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئے، کعبۃ اللہ میں آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں دیکھ لیتے۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں دیکھنا یہ بھی شرف تھا، لیکن یہ میرے لیے شرف ہے، یہ آپ کے لیے شرف ہے، یہ ان کے لیے بھی شرف تھا، لیکن وہ اس سے بڑا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے دیکھوں تو رخ والضحیٰ کو دیکھوں۔ آئے تو سب سے پہلے جمال مصطفیٰ دیکھا، اور جب دہلیز دنیا سے قدم اٹھا کے دہلیز برزخ پہ رکھ رہے تھے تو اس وقت جمال خدا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جتنی ان کی زندگی گزری ہے وہ بھی اللہ کی تجلیات میں ڈوبے ہوئے گزری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز ایسے پڑھو، مقام احسان کی وضاحت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کریم کے جمال مطلق کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تصور بھی کم نہیں ہے کہ انسان اس تصور میں ڈوب جائے اور کہے شکر ہے مجھ مسکین پہ اس کی نظر ہے۔ لیکن یہ تو ہم چھوٹے لوگوں کی بات ہے، بڑا تصور تو یہ ہے کہ بندہ جمال مطلق کو دیکھے، اللہ کریم کی تجلیات کو دیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں اور فیضان صحبت میں 5 سال کی عمر میں آ گئے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح صبغت اللہ کا رنگ چڑھایا کہ حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی تجلیات میں ڈوب جاتے تھے۔ ایک دفعہ تیر لگ گیا اور تیر ہڈی تک چلا گیا، نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو مشورہ دیا گیا کہ ان کو نماز پڑھنے دیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اتنا انہماک اور اتنا استغراق ہے کہ نماز میں تیر نکال لیا جاتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا تیر نکال دیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے ہاں جی تیر تو نکال دیا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے محسوس تک نہیں ہوا۔ تو یہ کیفیات تبھی بنتی ہیں جب آپ اس تصور میں ہوں کہ آپ اللہ کریم کے جمال مطلق کا نظارہ کر رہے ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جناب حضرت علی المرتضیٰ کہ پوری زندگی میں کبھی جمال مصطفیٰ کے نظارے کرتے ہیں اور کبھی جمال خدا کے نظارے کرتے ہیں۔ تمہید تھی تو جمال مصطفیٰ پہ تھی، اور تکمیل ہے تو جمال خدا پہ تکمیل ہو رہی ہے زندگی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بھی شرف نصیب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی۔ خیبر کے موقع پہ دعا مانگی کہ یا اللہ علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے۔ حضرات آپ گرمیوں میں سردیوں کا لباس پہن لیتے تھے اور سردیوں میں گرمیوں کا لباس پہن لیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا جناب والا
آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ میری آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا تھا تو آپ نے ساتھ ہی میرے لیے یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ اس سے اللہم اذھب عنہ الحر والبرد، کہ اے اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے، تو اس لیے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھے اور آپ کو گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے موسم کے مطابق لباس پہننا ضروری ہے۔ ہمیں لباس سردی سے بچاتا ہے، ہمیں لباس گرمی سے بچاتا ہے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے ارد گرد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور لفظوں کا حصار ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا بحر ذخار بنایا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے ظاہر ہے جب شہر کی طرف رجوع کرے گا تو اسے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اتحاد امت کا ایک سنگم بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج امت عجیب قسم کے تشتت اور افتراق میں پڑی ہوئی ہے۔ علماء مشاجرات صحابہ کے اوپر بحث کر رہے ہیں، لیکن اگر زمین سے لے کر آسمان تک کتابیں پڑھی ہوں تاریخ کی اور یہ تھبا پورے کا پورا کتابوں کا آسمان تک موجود ہو، دوسری طرف رحماء بینہم کا ایک جملہ جو اللہ کریم کا ارشاد فرمودہ ہے وہ موجود ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتابوں کا انبار زیادہ مدلل ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، یا اللہ کا فرمان زیادہ مضبوط ہے؟ وہ کتابوں کا انبار زیادہ قابل اعتماد ہے یا اللہ کا فرمان زیادہ قابل اعتماد ہے؟ یقیناً ہر بندے مومن کے دل کی آواز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کریم نے فرمایا ہے وہی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس نے ان کا مجموعی تشخص ہی یہی بیان کیا ہے، اور اگر اس آیت کو لے کر آپ حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت کو دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، آپ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سے مروی ہے، اور چہرہ دیکھنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ہستیوں کا آپس میں اعتماد ہے، ان کا آپس میں محبت ہے، پیار کا رشتہ ان کے درمیان موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی عرض کروں، کسی کا معاملہ تھا، محب تبری نے بیان کیا ہے کہ کسی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا، تو وہ جھگڑا تھوڑا سا اس نے طول پکڑا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ علی فیصلہ کریں گے۔ تو وہ بندہ بولا اچھا، یہ بڑے پیٹ والا بندہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ جب اس نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ غیر معیاری لفظ بولے تو حضرت فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کے اس کو گریبان سے پکڑ لیا، اور گریبان سے پکڑ کے اس کو زمین سے اٹھا لیا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہو رہی ہے تو ان کی شادی کے اخراجات برداشت کرنے والی ہستی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یہ روایت بھی موجود ہے، جیسے حضرت صدیق نے آپ حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا اور ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ کیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح کی روایت حضرت عثمان کے بارے میں بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان بھی حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرات، صحابہ کرام کا یہ تشخص، یہ تعارف اور یہ انٹروڈکشن وہ ہے جو اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا نچوڑ، نبذہ اور خلاصہ یہ ہے، اور آج کے اس نشست کا آپ پیغام بھی سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جب امت مشاجرات کے اوپر گفتگو کرے گی اور اس کو اکثر موضوع بحث بنائے گی، وقت تو گزر چکا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے جو ان کا مجموعی تشخص بیان کیا ہے وہ رحماء بینہم بیان کیا ہے کہ وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ مشاجرات جو بالکل شذوذ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی شاذ ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اگر آپ وہ اپنی گفتگو کا موضوع بناتے رہیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نیچے امت مسلمہ کے دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر لوگ مختلف توجیہات نکالیں گے اور امت فرقوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ رحماء بینہم کو موضوع بحث بنائیں گے تو اور صحابہ کرام کے باہمی محبت کا جو سلسلہ ہے اس کو بیان کریں گے تو یہ اتفاق اور اتحاد کا پیغام نیچے امت کی طرف متعدی ہوگا، اور اس سے لوگوں کی جو امت مسلمہ کے افراد ہیں ان کی سب بندی ہوگی، ان کی شرازہ بندی ہوگی، دل قریب ہوتے چلے جائیں گے اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ جب صحابہ کرام جو ہمارے لیے آئیڈیل کا درجہ رکھتے ہیں جب وہ آپس میں پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپس میں محبت اور پیار کا سلوک کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو اگر خیر سے نوازا ہے تو اس خیر کو عام کیجیے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوتا ہے اور اس میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانے ہیں۔ گویا یہ بتایا کہ ایک دانہ بونے کے اوپر 700 کا اجر ملے گا، اور اس کو یہاں محصور نہیں کیا، یہاں اس بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ کریم چاہتا ہے اس کے لیے اس کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کے خلوص کے لحاظ سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمائیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کریم وسعتوں کا مالک ہے، اگر وہ ایک دانے کے اوپر 700 عطا فرمائے یا 700 سے بھی کئی گنا کر کے عطا فرمائے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ وسعتوں کا مالک ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارا نفسیاتی علاج بھی کر دیا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کے لیے کام کر رہا ہوں وہ اس کی نظر میں ہو،
تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو نے میری ذات کے لیے میرے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ حضرات، کسی بھی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا یہ بہت فضیلت کا باعث ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ دسترخوان ایسے لوگوں کے سامنے بچھائیں جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، ایک عالم دین اگر آپ کے انفاق فی سبیل اللہ سے تیار ہوتا ہے تو اس کے علوم کا سلسلہ جتنی دیر تک تحصیل علوم کا چلتا رہے گا اتنی دیر تک بھی آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جب وہ تحصیل علوم کرنے کے بعد تدریسی زندگی کا آغاز کرے گا تو اس کے جتنے شاگرد ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے اس خیر کے کام میں یعنی ان کو جو اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا اس میں آپ کا حصہ موجود ہوگا، اور پھر ان سے آگے جتنی شاخیں نکلیں گی ان کے جتنے شاگرد ہوں گے وہ جو کچھ پڑھیں گے پڑھائیں گے خلوص کے ساتھ، تو ان کو جو اجر ملے گا اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ایک عالم تیار کرنے پر اللہ کریم آپ کے اس خیر کے سلسلے کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں کہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر رہا ہو اور جس میں خیانت کی کہیں دور دور تک آپ کو بو بھی نہ آئے، وہ ادارہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف ہے، جس کا آغاز 1925 میں حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا، اور پھر 1957 میں اس کی نشت ثانیہ آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، مفکر اسلام، مفسر قرآن، نباز عصر، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، اور اس میں ایسا نصاب تشکیل دیا جو زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پڑھنے والا بچہ، اس کی دین کی آنکھ بھی روشن ہوتی ہے اور اس کی دنیا کی آنکھ بھی روشن ہوتی ہے، اور اس ادارے کی سرپرستی اس وقت سالار قافلہ علم و عرفان حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد ذلہ العالی آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ خود بھی اس ادارے کے خیر کے سفر میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجئے۔ یقیناً جس آدمی کو آپ اس خیر کے کام کی طرف متوجہ کر لیں گے، نہ یہاں آپ کے لیے وہ ندامت کا باعث ہوگا اور نہ ہی میدان معاشر میں اللہ کے حضور آپ کو ندامت ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس قافلہ علم و عرفان کو اسی طرح ترقیات سے، اسی طرح اوج سے، بلندیوں سے اور عروج سے نوازتا رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔ رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام، ہے بخشش کا پیغام، ملا رب سے یہ انعام، ضیائے رمضان ضیائے رمضان۔